بہت سارے میرے عزیز دوستوں نے مجھے میسج کر کے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں کمپیوٹر سائنسز کا ابھی بھی سکوپ ہے یا صرف پوری دنیا میں ہی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ سافٹ ویئر اور یہ سائبر سیکیورٹی کا بول بالا ہے. تو دوستوں کو آج یہ بتائیں گے جناب کہ پاکستان میں بی ایس سی ایس کا فیوچر کیا ہے اور باہر کیا ہے اور کیا سیلریز ہیں پاکستان میں. تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمپلیٹ ایک گائیڈنس ہوگی کہ پاکستان میں فیوچر کیا ہے بی ایس سی ایس کا, بی ایس آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ, اس کا سکوپ کیا ہے, جابس کیا اویلیبل ہیں اور سیلریز کہاں پہ ہیں, کس لیول پہ کیا سیلریز ہیں اور کیا مراد ہیں. اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمپلیٹ گائیڈنس کریں گے آج. السلام علیکم. امید ہے میرے سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے جی. وعدے کے مطابق انشاءاللہ سلسلہ شروع کر لیا دوبارہ کہ ڈیلی آپ کی گائیڈنس کرنی ہے, کیونکہ بہت سارے دوستوں کی فرمائش تھی کہ کافی عرصے سے آپ غائب ہیں تو آپ صرف جابس کے ایڈز دے رہے ہیں لیکن گائیڈنس نہیں دے رہے اسٹوڈنٹس کو. تو آج سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کل سے شروع کر دی ہے. تو آج اس سلسلے کی جو دوسری کڑی ہے کہ کمپیوٹر سائنسز میں ایڈمیشنز کیسے لیا جا سکتا ہے, کیا ٹریک ریکارڈ ہونا چاہیے آپ کا, کیا فیوچر ہے, کہاں سے کرنی چاہیے ڈگری, اور اس کے بعد 2026 کی مارکیٹ کے مطابق کیا صورتحال ہے. جناب کمپیوٹر سائنسز جو ہے یہ 9th کلاس سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ 9th کلاس میں ہوتے ہیں یا او اے لیولز کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ سکول آپشن دیتے ہیں کہ آپ 9th میں بائیولوجی کی بجائے کمپیوٹر سائنسز پڑھیں. اگر اف یو وانٹ ٹو بیکم کمپیوٹر انجینئر یا سافٹ ویئر ڈیولپر یا کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ میں ڈومین میں جانا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر سائنسز پڑھیں. کچھ لوگوں کو ویسے بائیولوجی ذرا ڈیفرنٹ لگتی ہے, مشکل لگتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکل کام ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتے, تو وہ اس لیے کمپیوٹر سائنسز رکھ لیتے ہیں. تو یہ ایک آرٹس میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرٹس میں جانا بہتر نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے آرٹس میں جانے کی بجائے کمپیوٹر سائنسز پہ فوکس کریں, بائیولوجی کو نہ پڑھیں. اینی ویز جب آپ کمپیوٹر سائنسز میں میٹریکولیشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن آ جاتی ہے جناب کہ آپ نے اگر تو انجینئر بننا ہے یا بی ایس سی ایس کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایف ایس سی کرنی پڑے گی پری انجینئرنگ, یا آئی سی ایس کرنا پڑے گا انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنسز. پری انجینئرنگ ایف ایس سی میں آپ کے میتھمیٹکس, فزکس اور کیمسٹری ہوگی, اور اگر آپ کریں گے آئی سی ایس تو پھر ڈیفینیٹلی کمپیوٹر سائنسز پڑھیں گے کیمسٹری کی جگہ پہ. تو یہ ایک آپ کا روٹ جو ہے ٹورڈز کمپیوٹر سائنسز فیوچر وہ ڈیفائن ہو جاتا ہے جناب. اب برائی کوئی نہیں ہے کہ آپ ایف ایس سی کر کے کوئی اور انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ میٹریکولیشن میں صرف پرابلم تھا نا بائیولوجی کا, ایف ایس سی میں تو نہیں ہے, اور آپ کو کسی انجینئرنگ سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کا انٹرسٹ چونکہ کمپیوٹر سائنسز میں ہے تو آپ ایف ایس سی کی بجائے اگر آئی سی ایس بھی کر لیں تو نو ایشوز ایٹ آل. اس کے بعد آ جاتا ہے جناب, اب آپ نے ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر انجینئر بننا ہے, آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپر بننا ہے, آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں جانا ہے, سائبر سیکیورٹی میں جانا ہے, ڈیٹا انالسٹ بننا ہے, کس ڈومین میں آپ نے جانا ہے. اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بیچلرز لیول پہ, کیونکہ اگر آپ اب غور کریں تو بیچلرز لیول پہ جو پنجاب میں نمبر 1 ادارہ ہے یونیورسٹی کا وہ ہے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. اچھا پہلے وہ صرف بی ایس سی ایس کرواتے تھے, بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ کرواتے تھے, لیکن اب کچھ بی ایس کی
ڈگریز انہوں نے سٹارٹ کر دیں جس میں سائبر سیکیورٹی بھی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی 3-4 آپشنز اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، جو کہ ڈیڈیکیٹڈلی آپ کو بیچلرز میں ہی اسپیشلائزڈ کروا دیتے ہیں کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ میں۔ اب کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ ڈگری کرنے کے بعد جو اسپیشلائزڈ ڈگریز ہیں وہ کرنے کے بعد اسی طرح جابز مارکیٹ میں ہمارے لیے اویلیبل ہیں جو کہ بی ایس سی ایس اور بی ایس انجینئرنگ کے بعد تھیں؟ کیا ہمیں مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے بی ایس سائبر سیکیورٹی میں کر لیا ہے تو سائبر سیکیورٹی کی جابز اویلیبل ہیں یا نہیں؟ تو دوستوں کو، چھوٹے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو یاد رکھیں، یہ جو کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہے، اس ڈومین کے اندر اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ زیادہ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پروفیشنل جو سرٹیفیکیشنز ہیں جی وہ کرنی ہوں گی، کیونکہ اگر آپ پروفیشنل سرٹیفیکیشنز پہ زور نہیں دیں گے، اسپیشلی جو دوست نیٹ ورکنگ کے ہیں، سائبر سیکیورٹی کے ہیں، انفارمیشن سیکیورٹی کے ہیں، جو ڈیٹا انالیسز، ایون آپ اگر بزنس اینالسٹ بھی ہیں، ایون اگر آپ سافٹ ویئر ڈیولپر بھی ہیں، تو اگر آپ سرٹیفیکیشنز نہیں کرتے تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا کہ جس وجہ سے فیسینیٹ ہو کے ہم یہ ڈگریز کر رہے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی اس چیز کو آپ نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ سسٹم کیسے چلے گا آپ کا، کیونکہ دا تھنگ از کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے سرٹیفیکیشنز تو آپ کو ڈیفینیٹلی کمپٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایون سرٹیفیکیشنز کے بعد بھی کمپٹیشن ہے، لیکن آپ اس دوڑ سے ذرا تھوڑا سا پیچھے رہ جائیں گے جو کہ سرٹیفیکیشنز والوں نے کی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ کچھ دن میں ہم ایک پروگرام ریکارڈ کریں گے جی، ایک سینئر آئی ٹی پروفیشنل کے ساتھ جو کہ گلف میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا سسٹم ہے۔ نیٹ ورک، انفارمیشن سیکیورٹی، سائبر سیکیورٹی کے ریفرنس سے بہت ایکسپرٹ ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ ڈیسیژن اپنی مرضی اور اپنے شوق کے مطابق کرنا ہے کہ بی ایس سی ایس کے اندر کون سی ڈومین ایسی ہے، کیونکہ ہر بندہ کوڈنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں نہیں جا سکتا، اسی طرح ہر بندے کا انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ نیٹ ورکنگ میں جائے، وہ زمین پہ لیٹ کے سرور میں تاریں لگائے، کیونکہ یہ لگانی پڑتی ہیں سٹارٹ میں، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت، لیکن ایٹ سٹارٹ آف دا کریئر آپ کو یہ کام پروفیشنلی، پریکٹیکلی اپنے ہاتھ سے کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ کیا سسٹم ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ ان کا فیوچر کیا ہے اور جابز مارکیٹ میں ہیں تو کیا سیلریز ہیں۔ یہ ایک سب سے امپورٹنٹ سوال ہے جی جو ہر دوست کے لیے ہوتا ہے کہ مجھے جاب مل جائے گی یہ ڈگری کر کے، کیا مجھے سیلری ملے گی، ٹائم پہ ملے گی، پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیسی ہے۔ تو میں صرف دوستوں سے یہ بات کہوں گا کہ بالکل جابز اویلیبل ہیں جناب۔ اب تو کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر اتنا فیوچر ہے، اسپیسیفکلی آف شور کمپنیوں کی وجہ سے جو کہ ریموٹلی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ پہلے انڈیا، فلپائنز میں بہت زیادہ آف شور کمپنیز تھیں، آف شور کمپنیز میں لیبر چیپ ملتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو، جس کی وجہ سے وہ ریموٹلی کام کرواتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو سافٹ ویئر ڈیولپر کی کم سے کم بھی جو سیلری ہے، جس کا 1-2 سال کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، جس کو پروفیشنلی مارکیٹ کی نو ہاؤ ہوتی ہے، یا ایون فریش گریجویٹ بھی،
وہ 40-50 میں فریش گریجویٹ اور 60-70 ہزار 80 ہزار سال ایک کے بعد بڑا ایزیلی، یا 2 سال کے بعد تو وہ 100,000 کو ٹچ کر جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ کی سیلریز تھوڑی سی کم ہوتی ہیں جناب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے کمپیریزن میں، کیونکہ یہ ذرا مختلف نوعیت کا کام ہے، لیکن ایٹ لیسٹ نیٹ ورکنگ کی جابز کمپیریٹیو ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کم ہے، کیونکہ اگر ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے، ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو ٹیم ہے یا اوور آل جو ان کا سٹاف ہے، ناٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، آپ کہہ لیں کہ ڈیوآپس کا جو سٹاف ہے جس کے اندر ان کے مختلف ملٹی فنکشنل جو سٹاف ممبرز بیٹھے ہیں، ان سب کو ملا کے بھی ایک ہی نیٹ ورکنگ کا بندہ چاہیے۔ یعنی 100 لوگوں کی اگر ٹیم ہے سافٹ ویئر ہاؤس میں تو 3 لوگ صرف نیٹ ورکنگ کے بہت ہیں، کیونکہ ونس اسٹرکچر سیٹ اپ ہو جاتا ہے انفراسٹرکچر، تو اس کے بعد جسٹ آپ نے اس کی مینٹیننس کرنی ہے، یا کوئی ایشوز آتے ہیں تو وہ ریزالو کرنے ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، تو اتنا زیادہ سٹاف اویلیبل ریکوائرڈ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ سرٹیفکیشنز کرتے ہیں اسپیسیفکلی سائبر سیکیورٹی کی، یا کوئی اس سے ملتی جلتی CCSI، اور اسی طرح اگر آپ انفارمیشن سیکیورٹی ان کے اوپر ورکنگ کرتے ہیں، تو یہ ورلڈ وائڈ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے کہ وارز کے اندر بھی سائبر اٹیکس کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ ایک بڑی لوکریٹو فیلڈ ہے اور اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے پبلک سیکٹر میں بھی، آرمڈ فورسز میں بھی، کیونکہ یہ نیشنل ڈیفنس میں بھی کام آتی ہیں چیزیں سیکیورٹی کی، کیونکہ صرف سیکیورٹی تھریٹننگ آپ کی یہ آرمڈ وارفیئرز نہیں ہوتی ہیں، یہ اب سائبر اٹیکس اور یہ سب چیزیں بھی میٹر کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے جی اسپیسیفکلی سیکیورٹی میٹرز کا، اور اب اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ہر کمپنی، ہر بزنس، ایون چھوٹی چھوٹی ریٹیل چینز بھی ان چیزوں کے اوپر بہت فوکس کرتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر کسی کمپنی کی کوئی 10 15 20 100 برانچز ہیں، چاہے وہ ریٹیل سسٹم ہی ہیں، تو اس کا ڈیٹا سیکیور ہونا چاہیے۔ تو اس کی مارکیٹ میں ورتھ آج بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ لوگ کم ہیں۔ تو پاکستان میں بھی کمپنیز اس کی طرف بہت موو کر رہی ہیں۔ تو میں صرف دوستوں سے یہ کہوں گا کہ کمپیوٹر سائنسز کا فیوچر آج بھی پاکستان میں اویلیبل ہے۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں کمپیوٹر سائنسز کا فیوچر نہیں ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ باہر کی طرف موو کر رہے ہیں۔ آپ اپنی سیلری کو باہر سے کمپیئر مت کریں، کیونکہ باہر اگر آپ رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایکسپینسز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ آپ کو کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن اس پہ کسی دن بعد میں بات کریں گے۔ ابھی جو ٹاپک ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہے یا نہیں، لیکن وہ ہے۔ تو میں اپنے صرف دوستوں سے، بہن بھائیوں سے اس بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل پاکستان میں اس کا فیوچر ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یونیورسٹیز کے ریفرنس سے بھی گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں گے کہ BScs کے جو ڈگری ہے یا وہ کہاں سے کرنی چاہیے، کہاں سے کرنے میں زیادہ جلدی جاب اپرچونٹی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، کیا سسٹم ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔